طلاق کے سلسلے میں گزشتہ دنوں بڑی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اور انٹرنیٹ کے اوپر زیر بحث رہا یہ مسئلہ بہت زیادہ، یہاں تک کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ قوم طلاق کے مسئلے کو اٹھانے لگی جس قوم کے ہاں طلاق کا تصور ہی نہیں تھا، اور وہ شریعت کے احکامات پر رائے زنی کرنے لگی، بحثیں کرنے لگی۔ یہ ہماری اور اس قوم کی ذلت کی اس سے بڑی اور کیا علامت ہو سکتی ہے کہ نااہل لوگ، ایسے لوگ جن کو اپنے فائدے اور نقصان کا نہیں پتہ، وہ لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے اوپر اپنی رائے دینے لگے اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثے کرنے لگے۔ اس سے زیادہ ذلت کی اور کوئی بات اس قوم کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں، 3 طلاقوں کے سلسلے میں باقاعدہ قانون بھی بن گیا۔ طلاق کو سمجھنے سے پہلے نکاح کو سمجھ لیا جائے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ جیسے کہ 2 آدمی کاروبار کے سلسلے میں کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں 2 کمپنیوں کا آپس میں کانٹریکٹ ہو گیا، باقاعدہ فائلیں بنتی ہیں، اس کے اوپر شرطیں کھولی جاتی ہیں، اور پھر اسٹیمپ پیپر کے اوپر ان کو لکھا جاتا ہے، عدالت یا حکومت سے اس کو پاس کروایا جاتا ہے۔ جب ہم کاروبار کے سلسلے میں اتنی توجہ دیتے ہیں کانٹریکٹ کے اوپر اور معاہدے کے اوپر، یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کیا کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک قوم وہ ہے یورپ کی، وہ کہتی ہے نکاح کی ضرورت ہی نہیں، بے وقوفی کی حد ہو گئی، کم عقلی کہنا چاہیے اس کو، یہ جان بوجھ کر جاہل بننے والی بات ہے۔ ایسا ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے کہ کیا واقعہ محلے میں ہوا ہے، معلوم ہے اس کو، پھر بھی لوگوں سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے، جان بوجھ کر جاہل بن رہا ہے جبکہ اسے سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کیا ہوا ہے ابھی یہاں پر، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ جان بوجھ کر جاہل بننا تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر، مقصد یہ ہے کہ اس امت کو غلط راہ پر لے جایا جائے، جان بوجھ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو نکاح کو غیر اہم بتاتے ہیں، آپ ذرا ان لوگوں کے کاروباری کانٹریکٹ کے بارے میں دیکھیے پڑھ کر کہ اس کے سلسلے میں کتنا یہ لوگ سیریس ہیں اور اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور کس طریقے سے ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 2 آدمی کسی چیز کے اندر اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں دونوں کی رضامندی شرط ہے یا نہیں؟ کوئی بھی کام، مثال کے طور پر مجھے مظفر نگر جانا، میرے تعلقات ہیں ان سے، میں نے ان سے کہا بھائی مظفر نگر چل رہا ہوں، چلو میرے ساتھ، تو کیا میں زبردستی لے جا سکتا ہوں یا یہ راضی ہوں گے تو میرے ساتھ جائیں گے؟ رضامندی شرط ہے نا۔ 2 آدمیوں کا کسی بھی چیز میں شریک ہو جانا، اس کے لیے شرط ہے کہ دونوں لوگ راضی ہوں، وہ کاروبار ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو اسی طریقے سے 2 آدمی، 2 انسان، 2 عقل مند لوگ پوری زندگی کے لیے شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے یا نہیں؟ تو رضامندی کے ساتھ کسی ایک مسئلے میں جمع ہونا یہ ایک طریقے سے کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے۔ لہٰذا معاہدہ ایسا ہونا چاہیے کہ پھر اس معاہدے کے اندر کوئی جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو۔ 2 آدمی سفر پر نکلے رضامندی کے ساتھ اور راستے کے درمیان میں ان میں جھگڑا ہو جائے تو ان کی یہ رضامندی اور ان کا ایک ساتھ نکلنا یہ سود مند ہوگا یا برائی کا سبب بنے گا؟ برائی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا جب کسی چیز کے اوپر معاہدہ کیا جا رہا ہے تو وہ معاہدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس معاہدے کو سیکیور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے آج کے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ کاغذات تیار ہوتے ہیں، وکیل بیٹھتا ہے، وکیل کی موجودگی کے اندر شرائط لکھی جاتی ہیں، دونوں کے دستخط ہوتے ہیں، اسٹیمپ لگتی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے تاکہ یہ جو معاہدہ 2 آدمیوں کی رضامندی سے ہوا ہے یہ بحسن و خوبی چلے، اور اگر ختم ہو تو حسن کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ الگ ہو جائے۔
اس معاہدے کی روح سے اس کو ختم کر دیا جائے، جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنا کر۔ لہٰذا اب دو آدمی، ایک مرد اور ایک عورت، ایک ساتھ زندگی گزارنے کا معاہدہ کرتے ہیں تو کیا اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ یورپ والے آج یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہیں بالکل۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں عقل سے پرے کی ہیں، اور قرآن کریم اور یہ شریعت مطہرہ یہ انسان کا جو مزاج ہے اس کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ جب دو آدمیوں کا معاہدہ ہو تو وہ پراپر طریقے سے ہونا چاہیے، جو طریقہ ہے اس سے ہونا چاہیے، اور معاہدہ اگر ہوتا ہے تو اس کے ختم ہونے کا بھی ایک طریقہ ہوا کرتا ہے، وہ طریقہ اس کا ہونا چاہیے۔ یہ یورپ والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی صرف سفر کی، سفر تو چھوڑیے، اسی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے اندر دو آدمی اگر جائیں گے تو دونوں کی رضامندی ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے ایسے یہ بھی فطری چیز ہے۔ تو جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لے، یا کوئی بھی چیز بازار میں مل رہی ہے اس کو خریدے اور کھا لے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم مثال غلط پیش کر رہے ہو، یہ بھوک کا مسئلہ یہ صرف میری ذات سے متعلق ہے، اس میں کوئی دوسری ذات شریک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہے، یہ میری ذات کا معاملہ ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میں کچھ بھی کھا لوں، جو چیز جائز ہے اور صحیح ہے وہ میں کھا کے اپنا پیٹ بھر سکتا ہوں۔ لیکن اس کو اگر آپ بھوک سے ملا رہے ہیں تو آپ غلط ملا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ دو انسانوں کے درمیان ہے۔ لہٰذا دو انسانوں کے درمیان جب کوئی چیز ہو تو وہ کانٹریکٹ ہوا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب یہ کانٹریکٹ ہوا تو پھر اس کو سیکیور کرنے کی اور محفوظ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور جس کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ فطری چیز ہے اور اس میں نکاح وکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی رضامندی پائی جاتی ہے۔ اگر رضامندی نہ ہو تو وہاں بھی اس چیز کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب رضامندی شرط ہے تو رضامندی دو آدمیوں کے درمیان ہر معاملے کے اندر شرط ہے، اس کو چھوڑ کر باقی چیزوں میں تو تم کانٹریکٹ کی بات کرتے ہو، اس کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن اس امت کو غلط راہ پر ڈالنا ہے، مسلمان نوجوان کو کے ذہن کو خراب کرنا ہے، اور جدت کے نام پر یعنی نئے طریقے فیشن کے نام پر ان کو غلط راستے پر ڈالنا، اور یہ کہنا یہ سب تو پرانی چیزیں ہیں، پرانی باتیں، اور ہمارے قوم کے نوجوان ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے اور ان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ نکاح ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نکاح کو اعلان کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کا اشتہار لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ چھپا کے کرتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں باقاعدہ نیوز چینلوں پر چلتا ہے، فلاں کمپنیوں کا معاہدہ ہو گیا، ہر آدمی اس کو جانتا ہے اور اس کے اوپر رائے زنی کرتے ہیں، جگہ جگہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، جبکہ اس عمل کی کانٹریکٹ سے اوپر بھی شریعت کے اندر ایک حیثیت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کی حیثیت بھی دے دی، اس عمل کو کانٹریکٹ سے اوپر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس نکاح کو نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ اعلان کر کے کرو، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں دو آدمیوں نے، ایک مرد اور ایک عورت نے، فلاں لوگوں نے معاہدہ کر لیا، اس سے غلط گمان نہیں ہوگا لوگوں کو کہ بھئی یہ دونوں ایک گھر میں کیوں جا رہے ہیں، یہ دونوں ساتھ کیوں گھوم رہے ہیں۔ تو لوگوں کو اب غلط گمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب ہر ایک کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان دونوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے اپنے زندگی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نسل انسانی کے بڑھنے کا سبب بھی ہے، اس لیے اس کانٹریکٹ کی حیثیت کچھ دوسری ہے، اور اس کی ان اہمیت کی بنا پر اللہ کے رسول کے احکامات کے اور ارشادات کے مطابق
گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے، یہ کانٹریکٹ بغیر گواہوں کے ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا علماء کرام یہ لکھتے ہیں، حضرات فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت بغیر گواہوں کے اس کام کو کر لے، اس کانٹریکٹ کو کر لے، یعنی نکاح کو کر لے بغیر گواہوں کے، تو یہ نکاح باطل قرار دیا جائے گا، الا یہ کہ دوبارہ سے اس پر گواہوں کو بٹھا لیا جائے۔ اگر گواہوں کو نہیں لایا گیا تو یہ نکاح کالعدم قرار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اب جب یہ ایک کانٹریکٹ ہے، دو آدمیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، تو جب معاہدہ کرنے کا طریقہ ہے تو معاہدہ ختم کرنے کا بھی طریقہ ہے۔